شادی کو 3 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب عائشہ نے سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع ہوا تو عائشہ سے مزدوروں کی طرح کام کروایا گیا۔ دن بھر وہ سب کے لیے کھانا بناتی اور پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی ہوتی۔ 4 مہینے عائشہ نے مزدوری کی، گھر تیار ہو گیا۔ عمران کے ساتھ رہتے ہوئے بھی عائشہ عمران سے دور تھی، وہ عائشہ سے دور رہنے لگا تھا، اور اب تو دن کی دوریوں کے ساتھ ساتھ راتوں کی بھی دوریاں بڑھنے لگی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے تھے، ایک ڈر سا ستانے لگا تھا۔ عمران تو پہلے ہی دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے بھی ملنے لگے۔ ان دنوں عمران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ سب کا رویہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، لیکن عائشہ کی حیثیت نوکرانی سے کم نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ اسے ایک خوف تھا، کہیں عمران مجھے دور نہ کر دے۔ پھر ایک دن جٹھانی کی بیٹی نے بتایا، آنٹی، عائشہ امی کہہ رہی تھی چاچو عمران کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ عائشہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھی۔ عمران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ عائشہ بولی، سنیے، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ عائشہ عمران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، عمران آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں نماز پڑھ کر بہت دعا کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہی میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ عمران مجھے کبھی چھوڑ نہ دینا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے عمران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا، منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، خاموشی سے رونا، درد کو چھپانا، لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے عمران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے مار کے گھر سے نکال سکتا تھا۔